دو فضیلتیں اور دو اس کی انگریڈینٹس ہیں. سب سے پہلے تو یہ پہلی سالانہ محفل میلاد النبی ہے. اللہ کا کرم اور فضل کہ اس نے ہمیں انشاءاللہ یہ سلسلہ ہر سال 12 ربیع الاول کو جاری و ساری رہے گا. دوسرا اس محفل میں آج انشاءاللہ العزیز www.azimdeen.com اس کی انیگوریشن سیریمنی ہے. آج ہماری ویب سائٹ اللہ کے کرم اور فضل سے قبلہ عالم کی دعا سے آپ کی نگاہ کرم سے توجہ سے آج وہ آن لائن ہونے والی ہے. اور یہ بھی آج کی اس محفل کا ایک بڑا خاص پہلو ہے کہ قبلہ عالم اپنے ہاتھوں سے آج انشاءاللہ اس کی انیگوریشن بھی فرمائیں گے. خوش نصیبی ہے کہ آج ہم اس تاجدار کائنات کے ذکر کے لیے یہاں جمع ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہے. دوسری خوشی کی بات اور اہم بات یہ ہے کہ آج کے دن کے ساتھ ایک اور ہمیں اللہ نے یہ خوشی دی کہ عظیم ایجوکیشنل کانفرنس کا ایک اور بہت بڑا مائلسٹون اللہ تعالیٰ نے آج اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا. اور ابھی تھوڑی دیر میں ہم حضرت صاحب کے دست اقدس سے اس کا افتتاح دیکھیں گے، کروائیں گے. معزز حاضرین، آج 12 ربیع الاول کا دن ہے، 1431 ہجری ہے، اور آج سے کم و بیش ہجری اعتبار سے 1483 سال پہلے اس روح زمین پر اللہ رب العزت نے ایک ایسا پھول کھلایا، ایک ایسے پھول کی آمد ہوئی جس کی حیات طیبہ، جس کی حیات دنیاوی نبوت سے پہلے جزیرہ نما عرب تک اپنی مہک پہنچا چکی تھی. جزیرہ نما عرب جن کی نبوت سے پہلے ہی ان کا قدردان تھا، اور جن کے 24 سال کے بعد اس قلیل عرصہ میں اس پھول کی خوشبو مغرب اور وسطی ایشیا سے لے کر پورے شمالی افریقہ تک پھیل چکی تھی. معزز حاضرین اکرام، آج ہم تاریخ کی جس تہذیب پہ کھڑے ہیں اس پھول کی خوشبو کو ابھی یہاں مکمل ہونا ہے، اور اس پھول کی خوشبو نے ابھی ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینا ہے. تو حضرات محترم، یہ عظیم ایجوکیشنل کانفرنس بھی اس پھول کی خوشبو کی تکمیل کی ایک ادنا سی کڑی ہے جو میرے حضرت نے 1989 یا 1978 میں جس کی بنیاد ڈالی. تو حضرات محترم، اس ضمن میں ایک دو باتیں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. معزز حاضرین اکرام و سامعین اعظام، ایک ایسے معاشرے کے اندر جس کی نگاہوں میں کمانے اور کھانے کے علاوہ کوئی اونچا درجہ نہ تھا، جس کی ہر مجلس میں کلا، کمار بازی اور رقص کا تھا، جس معاشرے کے اندر شجاعت، دنگا فساد، قتل، انتقام اور انتقام در انتقام کا ایک محور تھی، میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس معاشرے میں مبعوث فرمایا. اس دور کے لوگ آپ کو انسانیت کا ایک اچنبا سمجھتے تھے. آپ کے عادات و ادوار، آپ کے خیالات ان سے بالکل مختلف اور ممتاز تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو ان کے سامنے کھلی کتاب بنا کے رکھا. آپ کی ساری تعلیم و تربیت ان لوگوں کے سامنے ہوئی، اور کیسی وہ پاکیزہ زندگی تھی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا دعویٰ کیا
تو لوگوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے میری پچھلی زندگی نہیں دیکھی؟ میں نے زندگی کے 40 سال تم میں بتائے. تم نے کبھی مجھے جھوٹ بولتے دیکھا ہو، کوئی برائی کرتے دیکھا ہو؟ سب یک زبان ہو کر بولے کہ کبھی ہم نے ایسا نہیں پایا. تو حضرات محترم، وہ کیسی پاکیزہ زندگی تھی آپ کی جس کو اللہ نے آپ کی نبوت کی دلیل بنایا. تو حضرات محترم، لوگ حیران تھے اس وقت کے بھی. جو مسلمان ہوتا ہے، اسلام کے دامن میں آ جاتا ہے، اس کا ذوق، اس کا شوق، اس کی عادات، اس کی زندگی کے مشاغل ہی بدلتے جا رہے ہیں. وہ کون لوگ تھے صحابہ کرام جن خدا جن کا پرستار تھا، وہ رسول کے دیوانے، وہ شمع صداقت کے پروانے، وہ نیکی کے نقیب، وہ بدی کے دشمن، وہ کفر کے مخالف، وہ رکوع و سجود میں قرار پانے والے، وہ قرآن پڑھتے ہوئے دریا بیتاب میں کھو جانے والے، جو محفل ہستی میں اجنبی بن کے رہ جانے والے، جو اپنی بستیوں کے اندر غریب الوطن ہو جانے والے. وہ کون لوگ تھے جو جن کو اللہ سلام بھیجتا تھا، جو حضور سے سلام لینے والے تھے. معزز حاضرین، یہ کیسے ہو گیا؟ ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر تمدن کی حالت جنگل کی طرح جنگل میں بدل چکی تھی، اور بھیڑیے اور خونخوار بھیڑیوں کی طرح انسانوں کو چیر پھاڑ کرنے کے لیے جو ہر وقت بےتاب رکھتے تھے. تو معزز حاضرین، یہ کیسے انقلاب برپا ہوا؟ یہ کون سی شخصیت تھی؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کون سی ایسی بات تھی کہ سارے معاشرے کو اس نے بدل دیا؟ تو معزز حاضرین، آپ تاریخ کے گردانی کریں، آپ تاریخ کو پڑھیں، آپ سیرت کا مطالعہ کریں. ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ آپ کا حسن اخلاق تھا، یہ آپ کا بلند کردار تھا، یہ آپ کی رحمت للعالمین تھی جس نے سیدنا ابو بکر کو صدیق اکبر کر دیا، جس نے عمر بن خطاب کو فاروق اعظم کر دیا، جس نے عثمان بن عفان کو عثمان غنی کر دیا، اور جس نے علی بن ابی طالب کو مولا علی اور حیدر کرار کر دیا، جس نے حمزہ بن عبد المطلب کو اسد اللہ واسد الرسول کر دیا، اور جس نے شیخ احمد سرہندی کو مجدد الثانی کر دیا، اور جس نے خواجہ غریب نواز کو ہند البری کر دیا، اور جس نے عثمان بن حجویری کو داتا علی کر دیا. معزز حاضرین، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت کا نتیجہ تھا کہ آپ میں ایسے بلند کردار امتی پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کو سر نو زندگی دی. تو معزز حاضرین اکرام، سارا معاشرہ عرب کا اس وقت اس جماعت کو دیکھتا تھا کہ یہ خود ذہن تھے، انہوں کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ علم اور نور کے سونے اگل چکے تھے، مفسر قرآن ہو چکے تھے، محدث ہو چکے تھے. تو معزز حاضرین اکرام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے 13 سال کے قلیل عرصہ کے اندر نبوت کے بعد اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا، اسلامی معاشرے کی بنیادوں کو مضبوط کر دیا، جس کی وجہ سے، جس کی رحمت سے آج ہم بھی مسلمان ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن رحمت میں موجود ہیں. تو حضرات محترم، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا شاندار ماضی مسلمانوں کا، اتنا شاندار نبی، اللہ کا محبوب پیغمبر، اور آج مسلمانوں کی حالت زار، یہ لمحہ پھر دیا ہے. آج سارا کفر، ساری شیطانیت، ساری رہبانیت، اس نے اپنے سارے ریسورسز، اپنی ساری توانائیاں اور مسلمانوں سے ان کا شاندار ماضی اور بالخصوص اس نے اخلاق کا ایک بڑا حصہ چھین چکا ہے، اور وہ مسلمانوں کو اسلام کو اس سفر ہستی سے مٹا دینے کے لیے کوئی کسر چھوڑ نہیں رہا. ان کا خیال ہے، ان کی